یہ سرکشی اور بھاگنے کی اور کھلنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے نفس کو خود ہم سنبھالیں اور تربیت کریں، اور یہ ریاضت کا کام ہے. اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں، اچھے صفات انسان کے اندر ریاضت اور مشق سے، ایکسرسائز سے پیدا ہوتے ہیں. یوں بناوٹ سے اور تصنع سے منافقت آتی ہے، اچھی صفتیں پیدا نہیں کرتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں تو پھر ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. رول ادا کر سکتے ہیں عالم اسلام کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی اور تشیع کے اندر بھی. ہمارا رول صرف تشیع تک محدود نہیں ہے. ہم امت مسلمہ کا حصہ ہے تو امت مسلمہ کی مشکلات اور مسائل میں ہمیں رول ادا کرنا ہے. اگر ہم خود اس کو اس مرتبہ زیادہ شان و شوکت سے منائیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور زیادہ شان و شوکت سے منائیں، اس کے لیے انتظامات کریں، کوشش کریں، رابطے کریں، لوگوں کو بلائیں، بتائیں. ایک چیز، ایک ایونٹ ہے جو آ رہا ہے، اس کو بڑے اچھے انداز میں منانا چاہیے. خود اس کو اگر بہتر انداز میں ہم منا سکتے ہیں تو خطے کے جو حالات ہیں ان پہ اچھے انداز میں ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں. پاکستان میں جس انداز میں ہمارا رویہ ہے، ہماری رفتار ہے، ہمارا طور طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بہتر ہم خدمت کر سکتے ہیں ان بھائیوں کی جو ان علاقوں میں مشکلات کا شکار ہے اس خطے کے اندر. اور جو بھی جتنی بھی سازشیں ہیں یہ قدس کے خلاف ہیں، جتنی بھی سازشیں ہیں یہ فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف ہیں. ان کے حق میں فلسطینیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد اور قدس کی آزادی کے لیے جدوجہد میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کی بہت بڑی خدمت ہے. اور اس سے اس خطے کے اندر جو اس وقت صورتحال انتہائی مخدوش اور خطرناک ہے اور بہت سی قوتیں اس کے اندر شامل ہو چکی ہیں، اس کو بہتر کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں، اور جہاں جہاں بین الاقوامی سطح پر جہاں امت مسلمہ مشکلات کا شکار ہے، ہم نے ہمیشہ اپنا رول ادا کیا، ہم نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے اندر بھی ہم نے ہمیشہ کردار ادا کر لیا. یہاں ایک اچھے سسٹم کے لیے، اچھے نظام کے لیے، بہتر زندگی کے لیے، امن و امان کی بہتر صورتحال کے لیے. اس وقت جو صورتحال پاکستان کی امن و امان کے حوالے سے خراب ہے، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. اس کو روکنا، اس کا راستہ روکنا اور اس قسم کی جو ہے قتل عام ہے یا دہشت گردی، اس کو روکنے کی بہت سی کوششیں اجتماعی، سیاسی، سماجی انداز میں ہم نے کی. میں اب تک اس کا قائل نہیں ہوں کہ مسلح جدوجہد کے ذریعے اس کو روکا جائے. ممکن نہیں ہے فی الحال اس کو روکنا. اس لیے کہ یہ جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اس میں حکومتیں بے بس ہیں. ان میں کوئی دخل نہیں ہے حکومت کا، نہ روک سکتی ہیں نہ کوئی اور کام کر سکتی ہیں. سمجھنے کی کوشش کیجیے. بے بس حکمران، چھوٹے سے لے کر بڑا تک بے بس. ایک منصوبے کے تحت اس ملک کو چلایا جا رہا ہے. یہ سب کام منصوبے کے تحت ہو رہے ہیں. کون ہے کرنے والا؟ یہ جو نام آتے ہیں فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو مزدور ہیں، جو کرائے کے لوگ ہیں، جو کرنے والے ہیں. اصل تو وہ ہے. ان کی حیثیت ویسے ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں چاقو ہو یا خنجر ہو. خنجر کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، خنجر چلانے والے کی حیثیت ہوتی ہے. اس کو استعمال کرنے والے، جو ان کو چلانے والے ہیں، وہ ہیں اصل. وہ کون ہے؟ اور پھر مختلف نام آتے ہیں، کبھی کس نے قبول کیا، کبھی کس نے کیا. یہ نام ہے جو ابھی تک ان کی ڈیفینیشن کوئی نہیں کر سکا. میں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں سے لے کر کراچی کے اعلیٰ پائے کے صحافیوں تک پوچھ چکا. اس دن نواب شاہ بھی میں نے سوال کیا کہ آپ ڈیفینیشن بتا دیں مجھے. یہ جو نام آپ لیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا، اعلان ہوتے ہیں نا اخباروں میں کہ فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی، فلاں تنظیم نے، اس کی ڈیفینیشن بتاؤ. اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ پھر اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے. کوئی
یہ صرف نام ہے جو بتائے جاتے ہیں، اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب تک تشیع ایک قوت نہیں پیدا کر لیتی، اپنے آپ کو تیار نہیں کر لیتی، اس وقت تک کسی مسلح جدوجہد کے بارے میں سوچنا نادانی ہے۔ جذبات اپنی جگہ پر بڑے پیارے جذبات ہیں، جن کے خاص کر جن کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، تمام شہداء کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی علو درجات کی دعا کرتا ہوں۔ خاص کر آخر میں شہداء پشاور شہید حسینی کے کمپلیکس میں جو مسجد کے اندر جو دھماکہ ہوا اور اس میں ان کے پوتا بھی شہید ہوا اور دوسرے مومنین بھی شہید ہوئے، میں سب کے لیے دعائے مغفرت اور علو درجات کی شہداء کربلا کے ساتھ معشور ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ ناقابل برداشت ہے یہ بات کہ اس قسم کے ایسے مقام پر جس کے ساتھ عقیدت وابستہ ہے لاکھوں لوگوں کی، وہاں اس قسم کا واقعہ ہو، بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ وہ خود کچھ نہیں ہے جو کر رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں، یہ کوئی شخص جذبات میں ہے، اس کی جذبات کی بھی میں قدردانی کرتا ہوں، لیکن جذبات سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ کس کے خلاف آپ اقدام کریں گے؟ یہ تو کرائے کے لوگ ہیں، یہ تو مزدور ہیں جو کر رہے ہیں، جو ان کو چلانے والے ہیں، ان تک آپ کی رسائی ہے یا پہنچ ہے۔ قوم کو تیار کیجیے، آمادہ کیجیے، ایجوکیٹ کیجیے، قوم کو شعور دیجیے، آگاہی دیجیے، اور اس آمادگی کے بعد اگر آپ کچھ کر سکیں تو پھر آپ بات کیجیے، ورنہ اس سے پہلے قوم کو کسی مشکل میں ڈالنے سے گریز کیجیے۔ کہنے والے کہتے ہیں جی جمہوریت چوری ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ ڈیزائن انتخابات ہے۔ اس ملک کے اندر کوئی انتخابات آج تک شفاف، فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے، اور یہ انتخابات کبھی کی حالت بھی یہی ہے، ایسے ہوئے، لیکن کیونکہ تمام سیاسی قوتوں نے مانا کہ چلیے جو کچھ ہوا اسی کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں، تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہم اپنا الگ راستہ اختیار کریں۔ حالانکہ معلوم ہے لوگوں نے کھڑے ہو کر ہاؤس میں کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ ایجنسیوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ ایک اشارہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ڈیزائن انتخابات ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک لیڈر نے کہا کہ جمہوریت چوری ہوئی، جمہوریت چوری ہوئی اس ملک کے اندر۔ میں کہتا ہوں اس ملک کے اندر جمہوریت چوری ہوئی، اس ملک کے اندر پاور چوری ہوئی ہے۔ ان حکومتوں کے پاس پاور نہیں ہے، میں سب سے بہتر جانتا ہوں ان کو، شیعوں میں سے شاید کوئی نہ ہو ایسا جو جانتا ہو، میں سب سے بہتر جانتا ہوں ان کے پاس پاور نہیں ہے۔ میں نے وہاں مطالبہ کیا تھا نواب شاہ کی پریس کانفرنس میں اور دوسری کشمور سے لے کر وہاں تک، میں نے کہا جی میں ریاست سے مطالبہ کرتا ہوں، میرا سوالیہ نشان پاکستان کی ریاست پر ہے، میں پاکستان کے ریاست کو کہتا ہوں کہ ان حکومتوں کو پاور دو۔ سمجھتے ہو حکومت اور ہوتی ہے، ریاست اور اسٹیٹ اور چیز ہے۔ حکومتیں آنی جانی ہیں، ریاست برقرار رہتی ہے، پاور حکومتوں کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، پاور کسی اور کے پاس ہے، ان کو پاور ملنی چاہیے۔ اور جو موجودہ حکومتیں آئی ہیں ان میں سے جو اعلانات کے ساتھ اور بہت سے دعووں کے ساتھ آئی ہے، انہوں نے کہا جی ہم تبدیلی لائیں گے۔ میں کہتا ہوں ٹیسٹ کیس ہے تمہارے لیے شہید حسینی کا، کہ کمپلیکس کے اندر جو واقعہ ہوا ٹیسٹ کیس ہے، بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، لاؤ ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرو تاکہ آئندہ کوئی واقعہ نہ ہو سکے۔ پتہ نہیں یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اب تک تو کچھ نہیں ہوا۔ وہ وفاق میں جو حکومت آئی وہ بھی اعلانات کے ساتھ آئی۔ سن لو بچوں، امن و امان کا مسئلہ، معیشت کا مسئلہ، دفاع کا مسئلہ، خارجہ کا مسئلہ کسی حکومت کے پاس نہ آج تک رہا اور آج بھی ان کو یہ
کس سے مانگو گے؟ اس میں حکمت و دانائی چاہیے. قوم کو بچانے کے لیے، تشیع کی حفاظت کے لیے دانائی اور حکمت چاہیے. آپ نے دیکھا کہ جس ملت کے خلاف اتنا سرمایہ صرف ہوا، اس زمانے میں میں نے کہا تھا کہ یہ سرمایہ جو تشیع کے خلاف غلیظ مہم کے لیے صرف ہو رہا ہے، اتنا سرمایہ ہے جتنا اردن کی حکومت کا بجٹ ہے. اس دور میں نے کہا آپ بچے ہیں شاید حکومت آپ کو نہیں پائے. اس کے باوجود ہم نے